رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، چند خطبات سے نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ نماز کی اہمیت، فضیلت، اس کے بعض احکامات وہ بیان ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کر کے نماز کا طریقہ مکمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد، اللہ میرے سمیت تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز جو بھی عبادت کہلاتی ہے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت خالص ہو تب عبادت کا فائدہ ہے۔ عبادت سنت کے مطابق ہو تب اس عبادت کا فائدہ ہے۔ اگر نیت خالص نہیں، عمل جتنا بھی اچھا ہو اس عمل کا فائدہ نہیں۔ نیت بڑی خالص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، اس عبادت کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے تمام عبادات کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ احباب نے یہ سنا ہوگا کہ بعض بھائی نیت کے لیے مختلف الفاظ ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، منہ ترک جو قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یا مختلف اس کے ہٹ کر بھی کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو،
دل کا ارادہ جو انسان کے دل میں آیا وہ نیت ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت دیکھی جائے گی، روزہ رکھتے ہیں تو نیت دیکھی جائے گی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کی نیت کو چیک کیا جائے گا، حج کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، نیت کیسی ہے۔ جو دل میں ہے آپ اس کے مطابق عمل کر دیں تو آپ کی وہ نیت کافی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ کے دل میں ارادہ ہے، وضو کر رہے ہیں تو کیا نیت ہے؟ میں ابھی وضو کروں گا، نماز ادا کروں گا۔ وضو کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ تھا، آپ نے وضو کر لیا، آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کے لیے نیت شروع کر دیں، جی میں وضو کی نیت کرتا ہوں، پانی کے ساتھ وضو کروں گا، اس طرح منہ کروں گا، اس طرح کی ٹوٹی لگی ہوگی، اس طرح کے کلمات ادا کرنا یہ سلف امت سے ثابت نہیں۔ اس لیے ہم نے جب بھی کوئی بھی عبادت اس کی نیت کرنی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ بہرحال نیت ہو گئی، دل میں ارادہ ہوا، نماز شروع ہو چکی۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہے رخ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اب اگر انسان کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں نماز ادا کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قرآن نے کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ اپنا رخ اس قبلے کی جانب کرنا ہے۔ اب قبلہ اور رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ پہ ہے، انسان اپنے کھیتوں میں چلا گیا یا کسی ایسی جگہ پہ ہے وضو کر کے نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اس کو علم نہیں کہ قبلہ کس جانب ہے، اب وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ ویسے تو اب موبائل سسٹم ہے، نیٹ کا دور ہے، بہت آسانی کے ساتھ قبلے کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں بہت مشکل ہوتا ہے، نیٹ سروس چونکہ ہوتی نہیں، اگر ہو تو بہت کم ہوتی ہے، اگر آپ اس جگہ پہ نماز ادا کرنا چاہیں، قبلے کا تعین نہیں ہوتا، آپ کوشش کر لیں، کچھ حساب لگا لیں، پھر جس طرف بھی منہ کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ اس کا ذکر دوسرے پارے سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ بہرحال قبلہ رخ ہو، ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ اکبر، تکبیر سب سے پہلے، تکبیر، اس تکبیر کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس نماز کو حرام کر دینے والی تکبیر ہے اور اس کو حلال کر دینے والی تسلیم ہے۔ مطلب جب آپ نے اللہ اکبر کہا دنیاوی ہر چیز آپ کے لیے حرام ہو چکی ہے، تکبیر تحریمہ۔ اب آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس نے حرام کر دیا۔ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، کیوں؟ اس نے حرام کر دیا۔ اللہ اکبر کہا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ ہاتھوں کو بلند کتنا کرنا ہے؟ چاہے کندھوں تک کر لیں، چاہے آپ کانوں کی لو تک اٹھا لیں اسے۔ ہاتھوں کی انگلیاں بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ہر آدمی کا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہم نماز کیسے ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کندھوں تک نہیں اٹھاتے، نیچے سے ہی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کے مخالف طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے حذو منکبیہ او حیال اذنیہ، دو حدیث کے الفاظ، دو طریقے ملتے ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے یا کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے۔ دونوں طریقوں پر عمل کرنا یہ بالکل درست ہے۔ نیچے رکھنا یہ بھی غلط ہے، اور بعض احباب کانوں کو چھو لیتے ہیں، ایسے کانوں کو پکڑ کر ایسے نماز شروع کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔
کانوں سے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ بھی طریقہ نہیں، بلکہ کانوں کی لو تک اٹھائیں یا کندھوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں کو باندھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابی بیان کرتے ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا، کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کر نماز ادا کریں۔ ہاتھوں کو باندھ لیا، آپ چاہیں تو یہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس طرح بھی نماز، ذرا توجہ سے، آپ جب نماز ادا کریں ہاتھوں کو ہاتھ پر رکھ کے، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے نماز ادا کر سکتے ہیں، یا اس کو ذرا تک لے آئیں۔ بخاری کے حدیث میں ذرا کا ذکر ہے، ذرا کہتے ہیں یہ درمیانی والی انگلی سے لے کر یہ کوہنی کے اس حصے تک۔ جو بھائی ایسے نماز ادا کرتے ہیں نا، کوہنیوں سے آگے ہاتھ لے کے جاتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ یہ حصہ ذرا میں شامل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پر ہاتھ رکھتے تھے، آپ جب ایسے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ذرا پہ آ جائے گا۔ بہرحال سینے پہ ہاتھ باندھ لیں، بہت زیادہ اونچا ہاتھ باندھنا یا نیچے باندھنا، یہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام جب ہاتھ رکھتے تھے یَضَعُ هَذَا عَلَى صَدْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لیتے تھے۔ بعض روایات ایسی آتی ہیں جس میں یہ ذکر ہے جی ناف کے نیچے باندھ لیتے تھے، لیکن ایسی کوئی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اب سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ مکمل دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اور قرات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد قرات سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، اللہ کے نبی اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ کتنی حرص تھی صحابہ میں، پوچھتے تھے اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ آپ خاموش ہوتے ہیں، کچھ بھی ہم آپ سے نہیں سن پاتے، خاموش رہ کر کیا آپ پڑھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اقول اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ابو ہریرہ میں پڑھتا ہوں اللہم، اے اللہ، باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو دور دور رکھا ہے، مجھے اتنا دور گناہوں سے کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، یعنی اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو تو دھو دے۔ یہ انسان دعا کرتا ہے، اگر یہ دعا آتی ہے بہت اچھی بات ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، احباب کوشش کریں یہ دعا یاد کر لیں، بہت اچھے کلمات ہیں۔ اور اگر یہ نہیں، بزرگوں نے پہلی دعا یاد کی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، وہ دعا پڑھنی بھی صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریفوں کے ساتھ، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انسان نے یہ کہا، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ دعا آتی ہے تو ٹھیک، یہ تحفظ آتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ شروع کر دے۔ اگر انسان پہلی رکعت میں تحفظ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، باقی رکعتوں میں اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا یہ ضروری نہیں رہا۔ اب پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھے، دوسری رکعت میں جب اٹھے گا اکیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ کو شروع کر لے۔
اب بسم اللہ بھی پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ کی اب ابتدا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مکمل فاتحہ انسان پڑھے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں، کہا اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ باب ہے چاہے انسان مقتدی ہو چاہے امام ہو، نفلی نماز ادا کر رہا ہو یا فرضی نماز ادا کر رہا ہو، انسان سفر میں ہے یا حضر میں ہے، کسی بھی حالت میں نماز ادا کرتا ہے، جو بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ مطلق حدیث ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی امام جب پڑھ رہا ہو امام کی قرات ہمارے لیے کافی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ قرات کرتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھائیو یہ بات درست نہیں ہے۔ جب امام نماز ادا کر رہا ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے، آپ کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ نے مطلقاً کہا جو نماز نہیں پڑھتا، نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جیسے آتا ہے نا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، اب اس میں تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح کا الہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کا الہ، یا لا نبی بعدی، اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بعض باطل پرست کہتے ہیں نا جی ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح نبی پاک نے کہا لا صلاۃ، لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں، چاہے فرض ہے، نفل ہے، نماز جنازہ ہے، یا کوئی بھی انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب ایک مرتبہ ایسے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایک صحابی نے قرات کرنی شروع کر دی۔ عام طور پہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ایسے ہو جاتا ہے، ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص شروع کر دی، سورۃ ضحیٰ شروع کر دی، یا کوئی آسان سورت جو کسی بزرگ کو آتی ہے، کسی بچے کو آتی ہے، امام آگے پڑھ رہا ہے، بچہ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی بزرگ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا، آپ نے قرات شروع کی، پیچھے ایک آدمی نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، نماز مکمل ہوئی، کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تم پیچھے پڑھ لیتے ہو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیچھے قرات کی تھی، میں پیچھے پڑھ رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا، کہا لا تفعلوا، اگر تم پڑھتے ہو تو ایسا نہ کیا کرو، الا بام القرآن، سوائے سورۃ فاتحہ کے کہ وہ پڑھے، فانہ لم یقرأ، کہا جو بندہ یہ قرات نہیں کرتا، فاتحہ نہیں پڑھتا، فلا صلاۃ لہ، اللہ اس کی نماز قبول۔ اب حدیث میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی قرات نہیں کر سکتے۔ آپ نے منع کر دیا لا تفعلوا، نہیں کریں گے الا بام القرآن، سوائے سورۃ فاتحہ کے کہ اگر پڑھنی ہے تو فاتحہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے اندر فاتحہ پڑھا کرو۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، جب امام بلند آواز سے پڑھتا ہو تب بھی پڑھیں گے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، خداج اس میں رہتا ہے، نقص رہتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کہا اقرا بہا فی نفسک، اگر تم امام کے پیچھے ہو پھر بھی پڑھنی ہے، لیکن کیسے؟ آہستہ، اپنے نفس میں ادا کر لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں، میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آپ قرات کر لیں، کس صورت میں؟ اگر امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو صرف آپ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔
لیکن اگر امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا تو آپ اس وقت کوئی بھی قرات کر سکتے ہیں۔ یہاں بعض بھائی سوال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں، ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی قرات کر لیتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ لی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، کیا دوسری 2 رکعتوں میں بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے تھے، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور رکوع چلے جاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ثابت ہوا کہ اگر کوئی انسان 4 رکعتیں پڑھتا ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، ساتھ سورت کوئی بھی ملا لے، لیکن اگر دوسری 2 رکعتیں پڑھتا ہے یعنی تیسری اور چوتھی، اس میں اکیلی سورۃ الفاتحہ پڑھے اور رکوع میں چلا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر 4 رکعتوں میں قرات کرنا چاہتا ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا چاہتا ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آمین کا بھی ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین بھی کہی جاتی ہے، کیا اکیلا امام کہے گا یا مقتدی بھی کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین۔ یہ کلمات اللہ کے رسول کے ہیں۔ دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ جائے، مل جائے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ امام بھی آمین کہے، تم بھی آمین کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، شعبی کہتے ہیں پیچھے ہم بھی آمین کہتے، مسجد میں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گونج پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض نوجوان ایسا کرتے ہیں، زور سے آمین کہہ دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں۔ آپ آمین کہیں، ہلکی آواز میں بھی آمین کہیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے گی۔ یعنی آمین اگر ایسے آپ ادا کریں، آپ کی سنت کے مطابق نماز بھی ہو جائے گی اور مسجد میں گونج بھی ہو جائے گی اور شور شرابہ بھی نہیں ہوگا، اچھے طریقے سے آپ نماز ادا کریں۔ بہرحال یہاں جب رکوع میں جانا ہے، مسئلہ یاد رکھیں، میں بطور فائدہ سنت کے مطابق نماز اس لیے سکھا رہا ہوں تاکہ ہر آدمی کو علم ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کون سی تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جاتے تھے، اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کہتے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیں یا کانوں کی لو تک اٹھا لیں، یہ ہاتھوں کی انگلیاں بالکل قبلہ رخ کر دیں اور ساتھ پھر رکوع کی طرف چلے جائیں، اللہ اکبر۔ یہاں بعض بھائی کہتے ہیں جی جب رکوع کی طرف رکوع کے لیے جانا ہے یا رکوع سے سر اٹھانا ہے، یہاں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا۔ سوال ہوتا ہے جی شروع میں کیوں کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی بعض صحابہ ایسے تھے جو اپنی بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تاکہ وہ بت گر جائے۔ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، ایسی بات کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین اس لیے کرتے تھے کہ صحابہ کے بت گر جائیں۔ یہ بہتان ہے، الزام ہے رسول اللہ پر اور آپ کے اصحاب پر کہ اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے۔ اور اگر کوئی انسان یہ دکھا دے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے اور اپنا منہج چھوڑ کے اس کے مسلک پہ چلے جائیں گے کہ اگر کوئی یہ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رفع دین کرتے تھے کہ صحابہ کے بت گر جائیں۔ آپ کی سنت ہے، مذاق نہ اڑائیں۔ لوگوں نے ہمارے جذبات کو دیکھا نہیں، ہم رفع دین بڑی محبت سے کرتے ہیں، کسی کی چڑ میں نہیں کرتے۔ جو ہمارا بھائی نہیں کرتا ہم ضد اس سے بھی نہیں رکھتے، لیکن دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی قسم طریقہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک بھی نماز ایسی نہیں جو آپ نے رفع دین کے بغیر پڑھی ہو۔ اگر کوئی کرتا ہے ایسی بات یا دعویٰ کرتا ہے، وہ دلیل تو لے کر آئے۔ میں بخاری پڑھتا ہوں، مالک بن حویرث کو دیکھتا ہوں، وہ رفع دین کرتے ہیں۔ میں پوچھتا
ہوں اسماء رجال کی کتابوں سے کہ مالک بن حویرث مسلمان کب ہوئے، بول بول کر بتاتی ہیں کہ مالک بن حویرث 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے۔ وائل بن حجر کی حدیث دیکھتا ہوں، وہ 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں، 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سردی کا موسم تھا، ابو داود کی حدیث ہے سردی کا موسم تھا، میں نے چادروں کے نیچے صحابہ کو رفع دین کرتے دیکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ 10 ہجری تک ایسے رہا، اور 11 ہجری کے شروع میں رسول اللہ وفات پا چکے ہیں۔ کب چھوڑا؟ مالک بن حویرث تو 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں، وائل بن حجر 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ کی یہی نماز رہی حتی لقی ربہ، حتیٰ کہ رسول اللہ اپنے رب سے مل گئے۔ طریقہ بیان کیا اور ساتھ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک اسی طرح نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عمر کی بڑی معروف ہے، نماز کے اندر 4 جگہوں پر رفع دین کرنا ثابت ہے، یعنی نماز کے شروع میں، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور جب انسان 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اکبر کہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ صرف لفظی سنت نہیں، علماء نے تو ویسے متواتر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تواتر سے رفع دین کرتے رہے۔ بلکہ ایک اور حدیث آتی ہے سنن کبریٰ بہقی میں، بڑی زبردست حدیث ہے۔ کیسے آپ سنن کبریٰ بہقی کی حدیث سنیں یا پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں علماء نے لکھا، ایسے نہیں صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ عمل نماز کی زینت ہے، یہ عمل اسلام کا رکن ہے، شعار و اصحاب الحدیث لکھی، اس میں یہ عمل درج کیا اور کہا یہ عمل تو محدثین کا طریقہ تھا۔ کیا کہا؟ فلاں محدث نے فلاں محدث کے پیچھے نماز ادا کی، اس نے دیکھا وہ رفع دین کرتا تھا، پوچھا یہ رفع دین کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے فلاں کے پیچھے نماز ادا کی، وہ بھی ایسے کرتا تھا۔ ایسے طریق چلتا چلتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد عطا بن ابی رباح تک پہنچا۔ عطا تم رفع دین کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ عطا کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز ادا کی تھی، عبداللہ بن زبیر رفع دین کرتے تھے، میں نے نماز کے بعد پوچھا عبداللہ آپ یہ عمل کرتے ہیں، یہ رفع دین کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کی تھی، صدیق رفع دین کرتے تھے، میں اس لیے رفع دین کرتا ہوں۔ اور صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے تھے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام رفع دین کیا کرتے تھے۔ مذاق تو نہیں کرتے، ہم کسی کو تانا تو نہیں دیتے، لیکن سنت سے اس قدر غیرت رکھیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں۔ کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے اس حدیث کی وجہ سے مساجد کو خیر آباد کیا، اپنے ہاتھوں پہ لاٹھیوں کو کھایا، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ غداری کو برداشت نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی بار بار یہ کہتا ہوں کسی پر کوئی تانا نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ ہم دعوت فکر یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لیں، اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے ہم اسی طرح اپنائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم جب سجدے کے لیے جائیں اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائیں پھر اپنے گھٹنے لگائیں۔ بعض بھائی پہلے گھٹنے لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے اگر کسی کا علم ہے، لیکن صحیح طریقے سے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت پہلے اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اس کے بعد اپنے گھٹنے رکھتے تھے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، نماز پڑھاتے ہیں نوجوان دوست کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بزرگ بھی کرتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ جانے لگتے ہیں، ساتھ ہی سارے نمازی سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھائیو، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد دعائیں پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں سر رکھ لیتے تھے اور ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے تھے۔
کیسے کرتے؟ اللہ اکبر کہا، سجدے میں سر رکھ دیا، صحابے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ جو ساتھ ساتھ رہنے والا ہے نا، یہ جلدی سے آگے گزرنے والا معاملہ، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ امام سے آگے نہ بڑھنا، امام سے پہلے سر نہ اٹھانا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اللہ تمہارے چہرے کو گدھے جیسا نہ بنا دے۔ کتنی سختی بیان کی کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ اس کا چہرہ گدھے جیسا نہ بنا دے۔ تو اس لیے جب بھی نماز ادا کرے امام سے پیچھے پیچھے رہیں، رکوع کرتے وقت بھی اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھیں۔ بعض بھائی رکوع کرتے ہیں اور اپنے سر کو نیچے لے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے نہ سر کو زیادہ جھکاتے تھے نہ اٹھاتے تھے، اپنی کمر کے بالکل برابر اپنے سر کو رکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے تھے۔ بعض بھائی ایسے رانوں کو ایسے پکڑ لیتے ہیں، ایسے نہ پکڑ لیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے جب آپ رکوع میں جائیں اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، ایسے مضبوطی سے کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑیں، اس طرح رکوع کریں، سجدہ کریں تو اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھیں، یعنی جسم کے ساتھ ایسے نہیں لگانا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے سجدہ کرتا ہے کوئی تم میں سے کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو نہ پھیلائے۔ کیوں؟ کتا ایسے زمین پہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ نہیں پھیلاتا؟ آپ فرماتے تم نے جب نماز ادا کرنی ہے اپنے بازوؤں کو ایسے نہیں پھیلانا۔ ایک مشابہت بتا دی، کہا تم نے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو ایسے نہیں رکھنا، نہ زمین پہ رکھے نہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ رکھے، تھوڑا سا فاصلہ رکھے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا تھوڑا کشادہ رکھے، ایسے سجدہ کریں اور پیچھے پاؤں ساتھ ملا لیں۔ اپنے انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی رخ کرنی ہے، ایسے مروڑ کے قبلہ کی رخ کر دیں اور پیچھے سے پاؤں ساتھ ملا دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی، رات کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے نہیں ہیں، وقت اتنا بیت چکا، کہتی ہیں میں ساتھ ہی مسجد نبی میں آ گئی، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھ رہے تھے، آگے دیکھا کہ میں ایسے ٹٹولتی نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی، میرا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک ایسے ساتھ ملے ہوئے تھے، منصوبتان، دونوں ایسے گڑے ہوئے تھے۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے راسان، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا دوسری دعا جو صحیح مسلم کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے کی حالت میں یہ کلمات ادا کر رہے تھے تو میں نے اس عالم میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا۔ بہرحال جب سجدے سے سر اٹھانا ہے، اگر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، عام یہ غلطی پائی جاتی ہے، دوسری رکعت کے لیے اگر اٹھنا ہے، بعض بھائی کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہی فوراً دوسری رکعت میں اٹھ جاتے ہیں۔ بھائیو یہ طریقہ نہیں، بخاری کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام جب نماز ادا کرتے ثم جلسا، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی بیٹھتے، واعتمد علی الارض، زمین پر سہارا لیتے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ کیا کرتے؟ سجدہ کرتے اور سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے سہارے پر نبی پاک علیہ السلام دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ہاتھ کیسے رکھ دیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، ہاتھ ایسے رکھیں یعنی بالکل سیدھے رکھیں یا اس کو ایسے مروڑ لیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، چاہے آپ بالکل سیدھے رکھ لیں چاہے مروڑ لیں، ہاتھوں کے سہارے پر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں، پھر دوسری رکعت ساری اسی طرح نماز ادا کریں۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر تشہد پہلا ہے یعنی جس میں سلام نہیں پھیرنا تو اس میں یہ آپ بایاں قدم ایسے پھیلا لیں، اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں قدم کو گاڑ لیں، بائیں قدم کو پھیلا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں قدم کو آپ گاڑ لیں پہلے تشہد میں جس میں سلام نہیں پھیرنا، اور اگر آخری تشہد ہے جس میں آپ سلام پھیر دیں گے اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنے بائیں قدم کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزار دیں، خود زمین پر بیٹھ جائیں اور اپنے بائیں قدم کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزار دیں اور اپنے دائیں قدم کو ایسے گاڑ لیں،
گاڑ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر بچھا دیں یعنی ایک طرف آپ انگلیوں کو کر دیں، دائیں قدم کو آپ ایسے بچھا دیں، یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کے عالم میں دونوں قدم کھڑے کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، یہ بھی مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کی کیا کیفیت ہو، چاہے آپ گھٹنوں پہ رکھ لیں، یعنی جو گھٹنے ہیں ان کو پکڑ لیں، دائیں ہاتھ کو ایسے اٹھا لیں۔ طریقہ یاد رکھیں، عمومی طور پہ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی یا کسی مسئلے میں کوئی اشکال پیدا ہوا، آپ خطبے کے بعد سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے انگلی کو ایسے اٹھا لیں۔ لیکن اگر آپ ایسے نہیں کرتے، دوسرا طریقہ ہے اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھیں اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران میں رکھیں۔ ہاتھوں کی 3 حالتیں ہیں، یہ ہاتھ ہے نا، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ چاہے آپ ایسے انگلیوں کو بند کر لیں، تمام انگلیوں کو بند کریں، صرف تشہد والی انگلی کو ایسے کھڑا کر لیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہے 53 کی گرا، وہ اس طرح بنتی ہے، آپ ایسے ہاتھ کو رکھیں اور اس کو کھڑا کر دیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اپنے ان 2 انگلیوں کے ساتھ حلقہ بنا لیتے اور اس انگلی کو اٹھا لیتے تھے۔ سارے تشہد میں ایسے انگلی اٹھائے رکھیں۔ اگر آپ حرکت کرنا چاہیں تھوڑی تھوڑی حرکت بھی کر لیں، اور صرف اگر اٹھائے رکھیں آپ اشارہ کرتے رہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ یا بعض بھائی کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے بالکل سیدھا رکھتے ہیں، جب اتحیات شروع کرتے ہیں پہنچتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ انگلی اٹھا لیتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں، یا اس وقت اٹھا لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، انگلی اٹھائی پھر اٹھائی رکھے۔ یہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد میں بیٹھتے تھے، اتحیات میں بیٹھتے تھے، بیٹھتے ہی نبی پاک علیہ السلام اپنی انگلی کو اٹھا لیتے تھے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کھڑا کرنا اور مکمل ہونے کے بعد نیچے کر لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا یہ طریقہ نہیں، جو آپ کا طریقہ ہے آپ تک ہم نے پہنچا دیا۔ ہم اب کیا توقع کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کوئی اور بھی بہرحال نماز کے مسائل ہیں۔ آخری بات یہ کہ عام طور پہ یہ غلطی پائی جاتی ہے، بھائی نماز ادا کر رہے ہیں اور ہاتھوں کو باندھے ہوئے بالکل ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، کیسے پڑھ رہے ہیں جی؟ خاموشی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ خطا ہے، غلطی ہے۔ علماء نے جو کتابیں مستقل لکھی ہیں لوگوں کی غلطیوں پر، اس میں ایک غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو حرکت نہ دے، ہونٹوں کو نہ ہلائے، صرف ویسے خاموشی کے ساتھ پڑھتا جائے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں۔ طریقہ یہ ہے جب آپ نماز ادا کریں تو اپنے ہونٹوں کو ہلائیں، یعنی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہونٹ حرکت کرنے چاہیے۔ اس کے لیے دلیل وہی کافی ہے، نبی پاک علیہ السلام ظہر عصر کی قرات کرتے تھے۔ صحابی پوچھتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی قرات کرتے تھے؟ دوسرے بیان کرتے جی کرتے تھے۔ آپ کو کیسے پتا؟ اللہ کے نبی تو بلند پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام قرات کرتے تھے؟ صحابہ نے 2 طریقے بتائے کہ 2 طریقوں سے ہمیں پتا چلا اللہ کے نبی قرات کرتے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ کے نبی بعض اوقات پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ بلند پڑھ دیتے تھے، مثلا وضحاہا، صرف یہ کلمہ ادا کر دیا تو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا جب انسان ہونٹوں کے ساتھ پڑھے گا، زبان کے ساتھ کلمات ادا کرے گا تو انسان کی داڑھی حرکت کرے گی، انشاءاللہ اس کی جو نماز ہے سنت کے مطابق ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔